جس طرح کہ انسان زمین میں ہل چلاتا ہے اور اس زمین کو کاشت کے قابل بناتا ہے، پھر اس زمین میں پانی سے زرعی پیداوار کے حصول کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور پانی کو یہ آپس میں ان کا ملاب کر کے پھلوں کے لیے اور زرعی اجناس کا ایک ذریعہ بنا دیا، ایک سبب بنا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے پانی اور مٹی کے ملاب سے زرعی اجناس کا پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وانزل من السماء ماء، کہ آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس پانی سے اس نے تمہارے لیے کچھ پھلوں کو پیدا کیا، یعنی کچھ پھل پیدا کیے گئے۔ ناظرین کرام، پھل اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام غذائی اجناس یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی معیشت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ظاہری سبب مٹی میں آلودہ پانی کو بنایا ہے۔ جس طرح نطفہ کو جاندار کی پیدائش کا مادہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں قوت قابلہ رکھی ہے اور پانی میں قوت فاعلہ۔ جب ان دونوں قوتوں، قوت قابلہ اور قوت فاعلہ کا آپس میں اجتماع ہوتا ہے، یہ دونوں اکٹھی ہوتی ہیں، تو پھر اس سے زرعی اجناس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا کہ بغیر مٹی اور پانی کے وہ پھلوں کو پیدا کر دیتا، جس طرح اس نے خود مٹی اور پانی کو بغیر کسی سبب کے پیدا کیا، لیکن انہیں بتدریج پیدا کرنے میں بھی نظر والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ایسی ایسی حکمتیں ہیں جو دفعتاً پیدا کرنے میں نہیں تھی۔ اور اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا، انسان کی پیدائش کے لیے جو اس کا ظاہری سبب یہ بنایا کہ مرد عورت کی رحم میں تخم ریزی کرے اور پھر 9 ماہ کی ایک طویل مدت کے بعد بچے کی شکل میں انسان کی پیدائش عمل میں آئے۔ تو ناظرین کرام، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انسان اپنی اولاد سے، اپنے بچے سے انس و محبت رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ جس طرح کہ انسان زمین میں ہل چلاتا ہے اور اس زمین کو کاشت کے قابل بناتا ہے، پھر اس زمین میں پانی سے زرعی پیداوار کے حصول کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور پانی کو یہ آپس میں ان کا ملاب کر کے پھلوں کے لیے اور زرعی اجناس کا ایک ذریعہ بنا دیا، ایک سبب بنا دیا۔